آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ تھوڑی نہیں، کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید غلط پڑھنا، خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط۔ مولانا عمران صفدر صاحب ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجیے گا، ان کا کام یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا۔ اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی چیک بات کر لے نا، تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں۔ اتنے چیلنجز، بڑے بڑے چیلنجز، جو یہ رفع الیدین پر چیلنج اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، یہ میں آگے تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں تو، اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا، یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں۔ چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے۔ آپ نے تو اتنے کلپ میں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں، ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی؟ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو۔ خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے، اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے، جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات، کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں، پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے۔ اچھا، چند کلپ دیکھے تھے، اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے، دماغی مسئلہ ہے۔ محمد علی مرزا صاحب جی، جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کتابوں سے بکش نالج ہے، دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا، انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے۔ بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، میں ان کا میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں تو۔ لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جیلم گئے، مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی، اس کے بعد یا ان کو پتا ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا، تناؤ ہوتا، لوگ نکل آتے، کوئی مذہبی آگ لگ جاتی، پاسبل تھا نا؟ تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ، آپ کے بھی فالوورز ہیں، وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالوورز ہیں، تو کتنا نقصان ہو جاتا؟ تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا۔ بہترین بات کی آپ نے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا، اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب، تو ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا، ان کو پتا ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے۔ تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو، کوئی مارا ماری نہ ہو، کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے۔ میں صرف یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں، اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں اب آ گیا ہوں میں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے، کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے، مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے